السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مرزا صاحب باز تو آتے نہیں۔ خلفاء راشدین المہدیین میں سے دور صدیق اکبر، دور عمر فاروق اور دور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹونٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں انصار کو کوئی پوزیشن ہی نہیں دی گئی، کسی عہدے پر ہی نہیں رکھا گیا، ان کے خلاف زیادتی ہوئی۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا کہ انصار کو بھی منصب دیے گئے۔ یہ مرزا صاحب کی رافضیت ہے، کم علمی ہے اور جہالت ہے، اور یہ وہ ان کے اندر بغض ہے اصحاب رسول کے خلاف، اور رفض ہونے کی وجہ سے شیخین یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان غنی کے خلاف جو وقتاً فوقتاً ان کے منہ سے نکلتا رہتا ہے۔ یہ اسے چھپانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان اہل سنت کو گمراہ کریں، تو اس گمراہی میں ان کو مزہ آتا ہے، اور اس گمراہی میں یہ چاہتے ہیں لوگ بھی پڑے رہیں۔ آئیے آپ پہلے دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ کیا کسی بھی انصاری صحابی کو خلافت راشدہ میں کوئی بڑا عہدہ ملا تھا؟ ہاں جی، حضرت علی کی خلافت۔ سر یہی تو فرق ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے۔ میرے بعد تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا۔ حوض کوثر پہ کیا ملنا؟ وہاں مٹھائی ملے گی۔ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ انصار کی قربانیاں تھیں، انصار کی وجہ سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا۔ اب آپ نے مرزا صاحب کا حال تو دیکھ لیا کہ کس ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آئیے آج آپ کو چند نام دکھاتا ہوں اور چند نام بتاتا ہوں جو بڑے چوٹی کے پائے کے انصاری صحابی ہیں، اور ان کا جو رول تھا حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے دور خلافت میں، وہ بھی بتاتا ہوں۔ سٹارٹ کرتے ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہی لکھتے تھے اور مختلف اشیاء پر اسے جمع بھی کرتے تھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک کثیر تعداد میں جو ہے وہ صحابہ شہید ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر ایکسیپٹ کیا کہ حفاظ کی شہادت کے بعد یہ معاملہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے قرآن کو جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر نے خود حضرت زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم عقل مند اور جوان آدمی ہو، تمہاری طرف سے سب کو اطمینان ہے، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی لکھی تھی، اس لیے تم ہی اس کام کو انجام دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ یہ کام مجھ پر ایک پہاڑ سے بھی زیادہ گراں تھا، چنانچہ حضرت ابو بکر نے مختلف پہلوؤں سے سمجھایا تو وہ آمادہ ہو گئے۔ اس ضمن میں آپ کو مسند امام احمد میں بھی تفصیلات مل جائیں گی، بخاری شریف میں بھی تفصیلات مل جائیں گی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ قرآن کریم کی جمع جیسا عظیم کام صدیق اکبر نے کس کے سپرد کیا؟ ایک انصاری صحابی کے سپرد کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کے لیے ان کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو مامور کیا جن کی تعداد 75 تھی، 75 تھی، لیکن ان کا سب کا بڑا کس کو رکھا؟ حضرت زید ابن ثابت کو رکھا۔ اتنا بڑا کام، سمجھ آ رہی بات؟ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اہم کام انجام بھی دیا اور پورا قرآن لکھ لیا گیا۔ اور جب انصار جمع ہوئے تھے نا ثقیفہ بنی ساعدہ میں، تو یہ حضرت زید ہی تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انصار سے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ حکومت اسلامیہ کا ایک جلیل القدر منصب ہوتا ہے قضات کا، یعنی کہ قاضی ہو۔ تو قاضی جو ہے وہ جج ہوتا ہے، اور جج جو ہے اس کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے اسلامک کورٹ سسٹم میں اور اسلامک سسٹم میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں یہ منصب جو ہے نا، منصب قضا، یہ قاضی ہوڈ کا جو منصب ہے، اس کا ادارہ منظم طور پر قائم ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قضا حضرت عثمان کی ایجاد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے درمیانی عہد میں محکمہ قضا کو وجود کا لباس پہنا دیا۔ تو اب اس ضمن میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے اس کی جو بنیاد قائم کی، تو حضرت زید
ابن ثابت کو مدینے کا قاضی مقرر کیا، جیسا کہ طبقات ابن سعد اور اخبار القضاء میں ہے کہ حضرت عمر نے زید کو قاضی بنایا اور ان کی تنخواہ مقرر. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ مدینہ جیسا شہر جو دارالحکومت ہو، وہاں پر سپریم کورٹ کا جج ایک انصاری صحابی ہے. اب آپ بتائیں مجھے کہ مرزا صاحب جو ہے وہ کتنی ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، اب اس زمانے میں ایک اور معاملہ تھا کہ عدالت کی تعمیر نہیں ہوئی تو حضرت زید ہی کا گھر دارالقضاء کا کام دیتا تھا، آپ کا گھر ہی سپریم کورٹ. کتنا بڑا اعزاز. اچھا، اب ممالک اسلامیہ میں اگرچہ بہت سے مقامی بیت المال قائم تھے، لیکن سب سے بڑا خزانہ دارالخلافہ مدینہ منورہ میں رہتا تھا. حضرت زید اس کے افسر تھے اور 31 ہجری میں حضرت عثمان نے یہ عہدہ ان کو دیا تھا. تو حضرت عثمان کے زمانے میں ان کو یہ عہدہ ملا تھا. اب لوگ کہتے ہیں انجینئر مرزا ٹائپ اینڈ کمپنی جو رافضی ہیں، نیم رافضی، چھپے رافضی، تو ان کو تو تنقید کرنی ہے، اس لیے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں، کیونکہ بکواس کرنے کے لیے تو ایک جملہ چاہیے ہوتا ہے نا، اور حق کو آشکار کرنے کے لیے تحقیق سامنے رکھنی ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں انصار و مہاجرین کے جو ممتاز لوگ تھے ان کو مجلس شورا میں شامل کیا گیا. حضرت زید بھی اس کے ایک رکن تھے اور حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں اسی جماعت کو باضابطہ کونسل جو ہے قرار دیا تھا اور حضرت زید اس کے بھی ممبر. طبقات ابن سعد میں صفحہ نمبر 110 جلد نمبر 2 میں موجود ہے. اچھا، اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ میں علمی اور دینی کمالات کے ساتھ انتظامی قابلیت بھی تھی اور ان پر اتنا اعتماد تھا کہ حضرت عمر نے جب مدینے سے سفر کیا تو اپنا جانشین انہی کو مقرر کیا. اور حضرت عثمان کا بھی یہی طرز عمل رہا. وہ جب حج کو مکہ معظمہ روانہ ہوتے تو زید کو کاروبار خلافت سپرد کر جاتے. اچھا، اسی طرح خلافت فاروقی میں حضرت زید کو 3 مرتبہ حضرت عمر ہی کی ہم نشینی کا فخر حاصل ہوا. 16 ہجری اور 17 ہجری میں 2 مرتبہ حضرت عمر کے حج کے موقع پر، تیسری مرتبہ ان کے شام کے سفر کے زمانے میں. شام پہنچ کر حضرت زید کو آپ نے جب خط لکھا تو اس میں زید کا نام اپنے نام سے پہلے تحریر کیا، یعنی الی زید ابن ثابت من عمر ابن الخطاب. ہر دفعہ حضرت زید نے خلافت کی ذمہ داریوں کو نہایت ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیا. حضرت عمر ان کے انتظام سے بہت خوش ہوتے اور واپس آ کر ان کو کچھ جاگیر دے دیتے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، کہ زید خلافت فاروقی کے عالم اور حبر تھے. تمام لوگوں کو حضرت عمر نے شہروں اور ملکوں میں پھیلا دیا تھا اور فتویٰ دینے سے منع کر دیا تھا، لیکن زید مدینے میں بیٹھ کر اہل مدینہ اور تمام آنے جانے والوں کو فتویٰ دے. طبقات اٹھا کے دیکھیں ابن سعد کی جلد نمبر 2 صفحہ 117. اچھا، سعید ابن مسیب مجتہد ہونے کے باوجود فتوے اور فیصلوں میں حضرت زید کے پیرو. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرائض کے مسائل حضرت عمر کے زمانے میں ترتیب دیے اور متعدد مسائل کا استنباط کیا. تمام معاملات آپ کو اگین جو ہے وہ کنز العمال میں مثال کے طور پہ مل جائیں گے جلد نمبر 6 صفحہ 15 پر. تو یہ تو ایک صحابی ہیں انصاری. آئیے آپ کو ایک اور انصاری صحابی کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، کہیں یہ نہ مغالطہ ہو کہ بھائی ایک ہی تھے. حضرت عبادہ ابن صامت کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبادہ ابن صامت کو فلسطین کا قاضی بنایا تھا اور اس زمانے میں یہ صوبہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ماتحت تھا. کسی معاملے میں ان دونوں میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عبادہ ابن صامت جو ہے وہ مدینہ آ گئے. تو حضرت عمر نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو کہا بھائی حضرت معاویہ سے اختلاف ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگے میں نہ رہوں گا. تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ ابن صامت سے کہ آپ اپنی جگہ پر جائیے، دنیا آپ ہی جیسے لوگوں سے قائم ہے، جہاں آپ لوگ نہ ہوں گے خدا اس زمین کو خراب کر دے گا. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ عبادہ کو تمہاری ماتحتی سے الگ کرتا ہوں. فلسطین کی قضات کا یہ پہلا عہدہ تھا جو حضرت عبادہ کو ملا اور اسی زمانے میں پھر حضرت ابو عبیدہ نے کہ شام کے جو امیر تھے ان کو حمص کا نائب بنایا اور حمص کے زمانہ قیام میں انہوں نے لاذقیہ فتح کیا اور اس میں ایک خاص فوجی ایجاد کی، یعنی بڑے بڑے گڑھے کھدوائے جن میں ایک شخص جو ہے ماں اپنے گھوڑے کے چھپ سکتا تھا. یہ طریقہ آج یورپ میں بھی جو ہے نا، مطلب بعد میں آنے والے زمانے میں یورپ میں یہ طریقہ رائج ہوا، لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ حضرت عبادہ ابن صامت نے اس کو ایجاد کیا تھا. جیسے بلازری نے فتوح
بلدان کے پیج نمبر 139 پر لکھا ہے۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبادہ ابن صامت کا کیا مقام تھا، اور آپ پھر زندگی کے آخری لمحات تک پھر شام ہی میں سکونت پذیر رہے۔ آئیے آپ کو ایک اور انصاری صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ایک ایک کر کے دیکھیں نا، بڑی تفصیل اس لیے بتائی جا رہی ہے کیونکہ وہ تو ایک جملہ کہہ کے فارغ ہو گیا، لیکن اس کی جھوٹ کو عیاں کرنے کے لیے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل جہاں مفتی شرع تھے تو مجلس ملک کے ممبر بھی تھے، اور جامع حمص میں قرآن و حدیث کے معلم بھی تھے، اور صوبہ یمن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو ہے ایک بڑا صوبہ تھا اس کے حاکم بھی تھے، اور اسلام میں سفیر کی بھی آپ کو ایک حیثیت ملی، اور میدان جنگ میں غازی اور شجاع و مجاہد بھی رہے۔ تو سفارت کا منصب آپ کو تفویض ہوا، اور یہ بات ہے 14 ہجری کی، جس کے اندر پھر آگے معاملہ چلا، اور پھر ایک شہر فول میں 14 ہجری میں جب معرکہ آرائیہ کی تیاری ہوئی تو رومی صلح پر آمادہ ہوئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کی خدمت میں جو ہے پیغام بھیجا کہ کسی شخص کو انہوں نے کہا کہ بھئی سفیر بنا کر بھیجیں۔ تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے حضرت معاذ ابن جبل ہی کا نام تجویز کیا تھا۔ حضرت معاذ رومی لشکر میں پہنچے، اور پھر وہ تمام تفصیلات وہاں پر جو معاملات ہوئے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ حضرت معاذ کو بطور سفیر رومیوں کے پاس بھیجا گیا۔ حضرت معاذ اگرچہ اپنے عہد کے تمام غزوات میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے، تاہم 2 موقعوں پر ان کو نہایت اعلیٰ فوجی عہدوں پر بھی رکھا گیا۔ ایک مرتبہ سفارت سے واپس آئے تو لڑائی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اس موقع پر ان کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائٹ ونگ کا انہیں کمانڈر بنایا تھا، اور اسی طرح جنگ یرموک میں 15 ہجری میں جو ہوئی تھی اس میں حضرت معاذ کو میمنہ یعنی رائٹ ونگ کے ایک حصے کا افسر بنایا گیا تھا۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں سے سلطنت کے مہمات اور امور میں مشورہ لیتے تھے، ان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی داخل ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں شورا کا باقاعدہ انعقاد کیا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں بھی اس کے رکن بنایا گیا، اور یہ کنز العمال میں بھی موجود ہے صفحہ 134 پر بحوالہ ابن سعد، طبقات ابن سعد۔ اسی طرح عہد فاروقی میں ملک شام کی تمام فوج حضرت ابو عبیدہ کے ماتحتی 18 ہجری میں نہایت زور و شور سے شام میں تعاون نمودار ہوا، جو تعاون جو ہے امواس کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی وفات ہوئی تو انتقال کے قریب حضرت معاذ کو اپنا جانشین بنایا۔ آئیے ایک اور صحابی رسول کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، حضرت حذیفہ بن الیمان، ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عراق کے علاقے فتح ہوئے تو حضرت عمر نے وہاں پر مختلف بندوبست کیے، مختلف محتمم کیئر ٹیکرز وہاں پر بنائے، مقرر کیے۔ تو فرات کا علاقہ جو ہے حضرت عثمان ابن حنیف، اور دجلہ کے اطراف کا علاقہ جو ہے وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے انڈر دیا۔ کتاب الخراج پیج نمبر 21۔ 18 ہجری میں نہاوند پر فوج کشی کی تیاریاں ہوئی تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تھے۔ حضرت عمر کا خط ملا کہ کوفے کی فوج کو لے کر نکلو اور نعمان بن مقرن کے لشکر سے جا کر مل جاؤ۔ حضرت نعمان نے نہاوند کے قریب پڑاؤ ڈالا اور فوج کی ترتیب قائم کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میمنہ سپرد کیا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور لڑائی شروع ہوئی، اور حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر نے صائب بن اقرع سے فرمایا تھا کہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو تو حذیفہ بن الیمان امیر ہوں گے، اور یہ اخبار الطوال میں، اخبار الطوال کے پیج 136 پر آتا ہے۔ اور حضرت نعمان نے بھی وفات سے قبل جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ حذیفہ میرے بعد جو ہے وہ امیر ہوں گے۔ اور نہاوند فتح کرنے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سابق عہدے یعنی بندوبست کی افسری پر واپس ہو گئے، جیسا کہ طبری نے اسے بیان کیا ہے جلد 5 صفحہ 638 پر۔ اسی طرح 22 ہجری میں بلازری لکھتے ہیں کہ آپ کو حملہ آذربائیجان میں فوج کا علم آپ کے پاس تھا، نہاوند سے چل کر اردبیل پہنچے جو آذربائیجان کا دارالسلطنت تھا، وہاں پر ایک زبردست جنگ ہوئی اور پھر آپ نے آذربائیجان کی سلطنت کو شکست دی، اور پھر 8 لاکھ درہم سالانہ پر وہاں صلح ہوئی، اور پھر آگے بڑھ کر موقان اور جیلان کی طرف بڑھے اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد غالباً مدائن کے آپ والی بنائے گئے، اور حضرت عمر جو ہے کا زمانہ تھا یہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ پھر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت تک
اسی منصب پر آپ فائز رہے، جیسا کہ صحابہ وغیرہ میں تفصیلات آتی. اور پھر 30 ہجری میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں سعید بن عاص کے ہمراہ کوفے سے غزوہ خراسان کے لیے نکلے. تو آپ دیکھیں نا یہ کتنے عظیم الشان مورکات میں پیش ہیں، آگے ہیں، رسپانسبلٹیز دی جا رہی ہیں. اسی طرح 31 ہجری میں خاقان خضر سے ایک عظیم جنگ پیش ہوئی تھی، اس میں آپ لشکر کے امیر ہوئے، جس کو یعقوبی نے لکھا ہے جلد 2 صفحہ 194 پر. اور پھر اس غزوے کو ختم کر کے پھر مدائن واپس آئے اور پھر حکومت جو آپ کو دی گئی تھی پھر اسی کو آپ نے کنٹینیو رکھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیز آر جسٹ سم آف دی ایگزامپلس کہ یہ وہ انصار تھے جنہیں اللہ عز و جل نے خلفاء راشدین المہدیین میں سے جو پہلے 3 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور خلافت میں مختلف پوزیشنز پر تھے. اور اس طرح اور سینکڑوں نام ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جھوٹ بولنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ اور اس ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ استغفر اللہ العظیم، انہیں شرم و حیا کرنی چاہیے. دراصل یہ ان کے اندر کا بغض و عناد ہے جسے یہ نکالتے نظر آتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس بغض و عناد کو ہم حق اور سچ سے صاف کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.